یہ جملہ کسی طرح مناسب نہیں. خاص ہم تو پھر بھی گناہگار ہیں، جو ہیں سب کچھ ہے، لیکن صحابی کے عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کے جملے کہنا جس طرح میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، یہ نہیں. صحیح. کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے در کا منگتا نہیں تھا. سارے صحابی اللہ کے در کے منگتے تھے. صحابی ہوتا ہی وہی ہے. اللہ کے رسول نے ان کو ہر در سے چھڑا کر رب کے در پر بنایا تھا، ہر جائی سے ہٹا کر یک جائی بنایا تھا. اور آج ہم پھر وہی کہیں کہ وہ اس کے در پہ منگتے تھے. یہ انا مدینۃ العلم و علی بابو در ہے نا حضور کا، تو اس در پہ کھڑے ہو کے علم کا سوال کرنا. ہمیں یہ نہیں یعنی اعتراض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علم رکھتے تھے، حضرت علی بھی علم رکھتے تھے، دروازہ علم کا، حضرت عمر بھی، لیکن اس کو حدیث بنا کر کے آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ روایات محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہے. کیا ہے؟ یعنی ہم اپنا پیمانہ نہیں بنائیں. صحیح نہیں ہے تو پھر کیا حکم لگائیں؟ یہی ضعیف ہے، حکم ضعیف ہے. میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں صاحب، ایک تو اس حدیث کے حوالے سے آپ ذرا کلام فرما دیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت معروف حدیث ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دوسرا یہ ظاہر ہے ہر یعنی سوالی صحابی نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات، ایک موقف ہے، مگر وہ سورہ دہر میں فرشتہ سوالی بن کر آ رہا ہے، روٹیاں لے کے جا رہا ہے، کبھی قیدی بن کر آ رہا ہے. تو یہ تقابل صحیح ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے در کا سوالی، تو اس سے مراد قطعاً کسی بھی کہنے والے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مقابلے یا ٹکر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا بلکہ بندہ ہی دیتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ علی کے در کے سوالی ہیں، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا. عجیب بات ہے، کہتے ہیں صحابہ اللہ کے در کے منگتے تھے، انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابا من اراد العلم فلیات الباب. جو علم چاہتے وہ علی کے دروازے، علی کے پاس جائے، بوئے کے اوپر جائے، دروازے پہ جائے، علی کے پاس جائے. بھائی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں، اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ کرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں. اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابہ حضرت معاذ بن جبل، ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں. یہ بات چھڑی کہ اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ علی کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو، حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھ. تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال، تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے. تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے. رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا، بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں. اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے. بھائی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے. اللہ اکبر. کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا. لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا. لا الہ، میں حوالہ دیتا ہوں الاستیعاب، میں حوالہ دے رہا ہوں بھائی. باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے، درد ہوا ہے، علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے، درد ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں بغض علی، اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت. میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے اللہ اکبر. گالی دینا چھوڑ، جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں، جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے، خود بولیں کہ کس نے دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہو، الاستیعاب کو اٹھاؤ، ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو. یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے سارے کا سارا.
انہوں نے لکھا ہے اور یہ چیز موجود ہے. آپ کا نمبر آئے گا, بولیے گا. بے شک آپ کی طرف آنا ہے, موجود ہے اس میں. اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو مشان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ, چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے. محدثین ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے, اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا دیتے ہیں, دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیے نہیں ہے. اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے. اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے, انا مدینۃ العلم و ابو بکر نے ساسوا وغیرہ. یہ اسماعیل استرابادی کی گھڑی ہوئی جو روایت ہے, اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا ہے. یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں انا مدینۃ العلم والی بابوا, امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی المستدرک کے اندر یہ روایت لے